السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خوشدلی کے ساتھ استقبال۔ دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیکر مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً سے پیشتر پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اور ہمارا رویہ، مسلم معاشرہ، اس کا رویہ قرآن مجید سے متعلق کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مختلف حالات میں ہمیں یہ موقع دیتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ بحیثیت صاحب قرآن کے ہمارا اور آپ کا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے علماء اور مدارس کے ذمہ داران اور طلباء کی سطح پر دیکھیں۔ قرآن مجید کو چند بڑے مدارس کو چھوڑ دیجئے تو زیادہ تر مدارس میں قرآن مجید کی تعلیم اس انداز میں نہیں ہوتی ہے کہ وہاں سے پڑھنے والے طلباء قرآن مجید کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ قرآن مجید ہمارے مدارس کا اصل موضوع آج تک نہیں بن پایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کا جو کچھ ماحول ہے وہ صرف مدرسوں میں۔ مدرسے اس لحاظ سے بڑے ممتاز ہیں کہ ان کے یہاں حفظ قرآن کے شعبے ہوتے ہیں، تجوید کے شعبے ہوتے ہیں، قرأت کے شعبے ہوتے ہیں۔ قرآن کو ایک سے ایک انداز میں پڑھنے کے لیے قراء موجود ہوتے ہیں، حفاظ موجود ہوتے ہیں۔ ہزاروں بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے والے ان کی تعداد دھیرے دھیرے گھٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسی آبادی میں جہاں 10 لاکھ مسلمان رہتے ہوں، اگر ڈھونڈا جائے تو قرآن کو سمجھنے والے 10-5 ملتے ہیں۔ مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد اگر 10,000 ہے تو اس میں قرآن کو سمجھنے والے بمشکل 100 ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کو سمجھانے والے اور کم ہوتے ہیں۔ ہم علماء اور مدارس کا رویہ قرآن کے تعلق سے، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کے تعلق سے بڑا کمزور ہے۔ اس پر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ملی قائدین اور دانشوروں کی سطح پر دیکھیں۔ ہمارے گرد و پیش موجود ملی قائدین جو امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جو ایک ایسے منصب پر فائز ہیں جسے امت مسلمہ کا قائد اور قیادت کا مقام حاصل ہے۔ امت مسلمہ اس کی روح قرآن مجید ہے، امت مسلمہ اس کی جان قرآن مجید ہے، امت مسلمہ اس کی اصل قرآن مجید ہے۔ لیکن ہمارے ملی قائدین اور دانشور حضرات قرآن مجید کو سمجھنے کا معمول نہیں بناتے ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے ہیں۔ کیا یہ معیار نہیں بن سکتا ہے کہ امت مسلمہ کا قائد اور اس کا دانشور وہی سمجھا جائے گا جو قرآن مجید کو سمجھتا ہو اور سمجھا لیتا ہو؟ قرآن کو سمجھے بغیر، صاحب قرآن ہوئے بغیر آپ اس امت کی قیادت کیسے کر سکتے ہیں جو امت کھڑی ہوئی ہے قرآن کی بنیاد پر، جسے لگاؤ ہے قرآن سے، جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، جس کے نبی نے قرآن مجید کو سمجھا اور سمجھایا، جس کے صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا اور سمجھایا۔ اور یاد رکھیے، ہمیں یہ مثال یاد رکھنی چاہیے، قرن اول میں، اسلاف میں کوئی بھی مسلمانوں کا قائد ایسا نہیں رہا ہے جو قرآن کو سمجھتا اور سمجھاتا نہ ہو۔
حتیٰ کہ جتنے بڑے سائنسداں مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور اس زمانے میں جس میں مسلمانوں نے علمی ترقی کی ہے، اس میں زیادہ تر وہ سائنسداں علماء قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید کو سمجھتے تھے، قرآن مجید کے عالم تھے، قرآن مجید کو سمجھاتے تھے اور قرآن مجید سے استنباط کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری قیادت، امت مسلمہ کی قیادت، امت مسلمہ کے دانشور وہ قرآن سے بیگانہ ہوتے ہیں، قرآن سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پیدا کرتے ہیں۔ قیادت کا مقام تو انہیں مل جاتا ہے لیکن وہ صاحب قرآن نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن سے دور رہ کر بھی وہ اس امت کی قیادت کرتے ہیں جو امت صاحب قرآن ہے، جو امت قرآن سے کھڑی ہوئی ہے اور جو امت قرآن کے لیے جینا اور مرنا جانتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ محرومی ہماری دراصل امت مسلمہ کو کمزور کرنے والی۔ اب آئیے تیسرے مرحلے پر دیکھیں، عوام الناس اور قرآن مجید۔ عمومی مسلمان، اس کا قرآن سے رشتہ دو اعتبار سے مضبوط ہے۔ ایک تو وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو سنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی نمازوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کا پابند ہے۔ لیکن کیا قرآن مجید صرف نماز میں پڑھنے اور تراویح میں سننے کے لیے؟ کیا قرآن مجید کا حق یہی ہے اور اس کا تقدس اور اس کی برتری یہی ہے، اس کا امتیاز یہی ہے، اس کا مقام یہی ہے، اس کی بلندی یہی ہے کہ قرآن مجید کو نماز میں پڑھ لیا جائے، وہ بھی چند چھوٹی صورتیں؟ یقیناً حافظ قرآن ہر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے لیے ایک ذہن اور ایک دماغ چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کم پرسنٹیج رکھے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا مکمل یاد ہونا یہ شرط اولین نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا سمجھنا یہ شرط اول ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم قرآن مجید کی ان آیتوں کو سمجھے اور جانے جو اس کے زندگی سے ٹچ ہے، کم از کم قرآن مجید کے کچھ حصے کو جانے جو انسانی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں، جو ایمان اور آخرت پر بات کرتے ہیں۔ آج قرآن مجید نشانہ اس لیے بنا ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کی تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ امت مسلمہ آج وہ قرآن مجید سے دور بیٹھی ہوئی، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید وہ کتنی اہم کتاب ہے۔ کسی کے قرآن مجید پر اعتراض کر دینے کے بعد ہم اگر اس کی اہمیت کو سمجھے تو کیا سمجھے، اگر قرآن کی اہمیت کو خود ہم نے نہیں سمجھا۔ بلکہ آپ ذرا دیکھیں کہ ہم نے قرآن کی اہمیت کو کتنا سمجھا ہے کہ قرآن کو یاد کرنے والے جو ہزاروں میں 2-1 ہوتے ہیں، جن کا پرسنٹیج 1% نہیں ہوتا ہے، وہ کتنے محتم شان ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن معاشرے میں سب سے کمزور ہوتی ہے۔ پڑھے لکھوں میں سب سے زیادہ اگر نچلی سطح پر ہوتے ہیں تو وہ قرآن مجید کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں علم کو مزید حاصل کرنے اور علم کے مقام میں آگے بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے، کوئی پروگرام امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کو یہ طے کرنا ہوگا، آج کی اس صدی میں، 21ویں صدی میں، 2021 میں اگر قرآن پر کسی نے اعتراض کرنے کی جرات کی ہے، کوشش کی ہے، تو وہ بڑا بدنصیب ہے، یقیناً بدنصیب ہے کہ اس نے قرآن کو پڑھے بغیر قرآن پر اعتراض کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید پر اعتراض کر کے، اور یہ منظر ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہمیں یہ احساس رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید پر ہمارا حق ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں، اسے ہم اپنی کتاب سمجھیں، اللہ کا وحی سمجھیں، لیکن اس کا بھی ہم پر حق ہے کہ اسے ہم سمجھیں اور سمجھائیں، دنیا کے سامنے پیش کریں، ورنہ قرآن مجید
قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا کہ ہم کو تم نے کیوں چھوڑ رکھا تھا، اور پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہ بنے گا، ان کے خلاف نہیں گواہ بنے گا جنہوں نے ان پر اعتراض کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے خلاف گواہ بنے گا جنہوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔